ایک ایسے عالمی ماحول میں جہاں طاقت کے توازن تیزی سے بدل رہے ہیں، اتحاد سر نو تشکیل پا رہے ہیں اور عالمی سیاست ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، پاکستان کے لیے سال 2025 ایک فیصلہ کن موڑ رہا۔ یہ سال نہ صرف ملک کی تاریخ کے 78 برسوں میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوا، بلکہ اس نے پاکستان کی عالمی شناخت کو بھی نئی سمت دی۔ پاکستان اب محض ایک ابھرتی ہوئی علاقائی طاقت نہیں رہا، بلکہ ایک ذمہ دار اور مؤثر عالمی کردار کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے۔ پاکستان کے تناظر میں 2025 ایک حقیقی گیم چینجر سال ثابت ہوا، جس نے ملک کی تاریخ میں ایک واضح اسٹریٹجک تبدیلی کی بنیاد رکھی۔ عالمی سطح پر پاکستان کو ایک فعال، بااعتماد اور فیصلہ کن ریاست کے طور پر تسلیم کیا جانے لگا۔ اگرچہ پاکستان کو اب بھی ایک مڈل پاور سمجھا جاتا ہے، تاہم تیزی سے ابھرتے ہوئے ملٹی پولر ورلڈ آرڈر نے پاکستان کی اسٹریٹجک سوچ کو متاثر کیا ہے۔ مڈل پاور طاقت کی سطح کی نمائندگی کرتی ہے، جبکہ اسمارٹ پاور اثر و رسوخ، حکمت اور توازن کا امتزاج ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز اور آرمی چیف فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی لیڈرشپ میں پاکستان ایک ایسی قومی حکمت عملی پر عمل پیرا ہے جو اسمارٹ پاور کے 3 بنیادی ستونوں دفاع، سفارتکاری اور ترقی پر مبنی ہے۔ اس ویژن کا مقصد پاکستان کو مڈل پاور سے اسمارٹ پاور میں تبدیل کرنا ہے، جس کا عملی اظہار 2025 میں متعدد اہم دفاعی سیکورٹی اور سفارتی معاہدوں کی صورت میں سامنے آیا۔ سال 2025 نے عالمی برادری میں پاکستان کی مثبت اور باوقار شبیہ کو مزید مستحکم کیا۔ مئی 7 سے 10 کے دوران بھارت کے خلاف مارکہ حق میں پاکستان کی شاندار فتح نے قومی اعتماد اور عسکری صلاحیت کو عالمی سطح پر نمایاں کر دیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا اسمارٹ پاور نظریہ ہارڈ پاور اور سافٹ پاور کے متوازن امتزاج پر مبنی ہے، جس میں معاشی استحکام، علاقائی رابطہ کاری اور پاکستان کے جیو اسٹریٹجک محل وقوع سے بھرپور استفادہ شامل ہے۔ ٹیکنالوجی پر مبنی حکمرانی، انسدادی دہشت گردی میں مہارت اور فعال سفارتی مکالمہ اس ویژن کو مزید تقویت دیتے ہیں۔ یہ اسٹریٹجک تبدیلی دراصل بدلتے ہوئے عالمی حالات کا فطری رد عمل ہے، جہاں معاشی ترقی کے لیے شراکت داریوں میں تنوع ناگزیر ہو چکا ہے۔ پاکستان نے روایتی مغربی اتحادیوں سے آگے بڑھتے ہوئے مشرق وسطی اور وسطی ایشیائی ریاستوں سمیت ابھرتی معیشتوں کے ساتھ مضبوط تعلقات قائم کیے، جو 2025 میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات پاک امریکہ تعلقات میں ایک اہم سنگ میل قرار دی گئی۔ آج پاکستان اپنے روایتی کردار سے آگے بڑھتے ہوئے ایک اسمارٹ پاور کی جانب گامزن ہے، جہاں عسکری قوت اور ایٹمی صلاحیت کو سفارتی مہارت، معاشی روابط اور ثقافتی اثر و رسوخ کے ساتھ ہم آہنگ کیا جا رہا ہے۔ پاک فوج نے جدید جنگی تقاضوں بشمول ملٹی ڈومین اور ایمفیسائز وارفیئر کے مطابق اپنے کمانڈ سٹرکچر میں بھی نمایاں اصلاحات کی ہیں۔ ساتھ ہی خارجہ پالیسی کو روایتی سوچ سے نکال کر جیو اکنامکس اور کثیر الجہتی تعاون کی سمت لے جایا جا رہا ہے۔ ستمبر 2025 میں سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ پر دستخط ایک تاریخی پیش رفت تھی، جس کے تحت دونوں ممالک ایک دوسرے پر حملے کو مشترکہ جارحیت تصور کریں گے۔ اسی طرح 2025 میں پاکستان نے لیبیا کے ساتھ تقریباً $4 ارب کا بڑا دفاعی معاہدہ بھی کیا، جس میں JF-17 تھنڈر اور سپر مشاق طیارے شامل ہیں۔ یہ معاہدے پاکستان کے بڑھتے ہوئے دفاعی اثر و رسوخ کا واضح ثبوت ہے۔ پاکستان کے مقامی دفاعی صنعت میں بھی نمایاں ترقی دیکھنے میں آئی۔ آئیڈیاز کانفرنس 2024-25 کے دوران تقریباً $30 ارب کے مفاہمتی معاہدے طے پائے، جبکہ 2025 میں ملکی معیشت نے 2.7% GDP شرح نمو حاصل کی۔ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل کے ذریعے پاک فوج معاشی بحالی میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے، جہاں زراعت، توانائی، معدنیات اور IT جیسے شعبوں کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ گلوبل فائر پاور کے اکارڈنگ 2025 میں پاکستان دنیا کی 12ویں طاقتور ترین فوج کے طور پر ابھرا، جبکہ انٹرنیشنل میڈیا نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ایک مؤثر اسٹریٹجک رہنما قرار دیتے ہوئے تسلیم کیا کہ ان کے ویژن کی وجہ سے پاکستان ایک ابھرتی ہوئی اسمارٹ پاور کے طور پر عالمی منظرنامے پر نمایاں ہو رہا ہے، جو نہ صرف خطے بلکہ دنیا میں امن، استحکام اور شراکت داری کے ایک مضبوط ستون کے طور پر اپنا مقام مستحکم کر رہا ہے۔